جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی، اچھا خاصے جا رہے ہیں مدین سے مصر کی طرف، راستے میں صحرائے سینا پڑتا ہے، اہلیہ ساتھ ہیں، حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، اور وہ حمل سے ہیں۔ رات کے وقت میں شدید سردی ہے، صحرا کی سردی، اور اس فکر میں ہے کہ کوئی رات گزارنے کی جگہ ملے۔ اچانک ایک آگ نظر آتی ہے تو ایک امید کی کرن دل میں پیدا ہوتی ہے کہ اس رات کے اندر، رات کے اندھیرے میں یہاں کا آگ ہے تو آگ، تھوڑی سی آگ کا کوئی شعلہ، اس کا کوئی انگارہ میں لے کے آ جاؤں تو رات کی سردی ہماری دور ہو جائے، میری اہلیہ کی بھی۔ ان کو ٹھہرا کر آگ کی طرف بڑھتے ہیں، تصور بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ آگ کی طرف بڑھتے ہیں تو وہاں آواز آتی ہے، انی انا اللہ رب العالمین، میں تو اللہ ہوں، سارے عالموں کا پروردگار، تمہیں میں نے بلایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دیا، کہا کہ لاٹھی زمین پر مارو تو وہ سانپ بننے لگی، ہاتھ کو اندر کرو تو ہاتھ جو ہے وہ اس میں سے روشنی پھوٹنے لگی، اور حکم ہوا کہ ہم نے تم کو نبی بنا دیا ہے، جا کر فرعون کے پاس جاؤ، فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو دعوت دو، ایمان کی دعوت دو، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ نصیحت مان لے، شاید وہ اللہ سے ڈر جائے، اس کے پاس جاؤ۔ اب ایک دم سے اتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ دل پر، سر پر ڈال دیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی جب نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اور رسالت کا بوجھ ہوا، تو اتنا بوجھ ہوا کہ آپ کو جاڑا چڑھ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس صحرا کے اندر آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، تو کیا کیا خیالات آئے ہوں گے؟ ان میں سے کچھ خیالات کا قرآن کریم میں ذکر بھی کیا ہے۔ مثلا ایک خیال ان کو یہ آیا کہ میں تو ان کا مجرم ہوں، فرعون کا، میں نے ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا انجانے میں، مارنا تو چاہتے تھے بس مناسب حد تک، کہ بھائی ایک مظلوم کے وہ پیچھے پڑا ہوا تھا تو اتنا مارنا چاہتے تھے کہ وہ مظلوم کو چھڑا لیں مناسب حد تک، مگر لعنت قوت بہت دی تھی، تو وہ ایک ہی مکہ مارا تو وہ اللہ بندہ ڈھیر ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو اس وجہ سے فرعون تک یہ بات پہنچ چکی تھی کہ یہ قتل کرنا چاہتے، قتل کر کے آئے، تو یہ خیال آیا کہ کیسے جاؤں اس کے پاس، وہ تو یعنی میرے خون کا پیاسا ہوا ہے، تو انی اخاف ان یقتل لہم علی ذنب، میں نے ان کا گناہ کیا ہوا ہے، فاخاف ان یقتلون، وہ تو مجھے قتل کرنے کی، مجھے ڈر ہے کہ قتل کرنا نہیں۔ یہ زبردست فکر۔ دوسرے، زبان کے اندر لکنت تھی ہلکی سی، اور لکنت بھی قرآن نے تو اتنا بتلایا ہے، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ جب فرعون نے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں پرورش فرمائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو فرعون کی بیوی جو تھی وہ تو بہت محبت کرتی تھی، اور ہر وقت ان کی خواہش تھی کہ یہ ہمارے ہاں رہے، ہم ان کو پالیں، لیکن فرعون کو ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ مجھے نجومیوں نے کہا ہے کہ ایک شخص پیدا ہوگا اور وہ
تمہاری ہلاکت کا، تباہی کا باعث بنے گا۔ تو جہاں کوئی ایسی ہر بات ہوتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو وہ اس کو ٹھٹک جاتا تھا، وہ بیوی سے کہتا تھا یار دیکھو یہ تو کچھ بہت ہی ذہین قسم کا آدمی ہے، لگ رہا ہے مجھے بچہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بیوی حضرت آسیہ کے دل میں یہ بات آئی کہ آپ اچھا امتحان کر لیں اس کا کہ یہ بچہ نادان بچہ ہے یا یہ کہ کچھ اور چیز ہے۔ امتحان یہ کر لیں کہ ایک طرف رکھ دیں ہیرا اور ایک طرف رکھ دیں آگ کا انگارہ، دونوں ان کے سامنے رکھ دیں، جو یہ اٹھا لے، اگر یہ ہیرا اٹھائے تو سمجھو کہ سمجھدار ہے، اور اگر انگارہ اٹھائے تو رکھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ اٹھا کر زبان پہ رکھ لیا، تاکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کروایا ان سے تاکہ فرعون مطمئن ہو جائے کہ نہیں یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، بچہ ہی ہے۔ لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ یہ بعض روایتوں میں آیا، واللہ اعلم۔ بہرحال یہ قرآن نے کہا سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زبان میں لکنت تھی۔ تو یہ فکر کہ بھائی میں جاؤں گا تو مجھ سے بات تو پوری طرح کی بھی نہیں جاتی، لکنت ہے زبان میں، ہکلاہٹ ہے، رکاوٹ ہے، تو کیسے میں فرعون کے سامنے جا کے بات کروں؟ پھر اکیلا جاؤں گا، کوئی میرا حامی نہیں، کوئی میرا حمایتی نہیں، اتنا بڑا مطالبہ لے کے جاؤں گا فرعون کے پاس کہ تو اپنی خدائی کا دعویٰ چھوڑ دے اور اللہ کو خدا مان کر سارے اپنے برے عقائد سے توبہ کر لے، اور بنی اسرائیل کو جو تو نے غلام بنایا ہوا ہے اس کو ہمارے حوالے کر دے۔ اتنے بڑے مطالبات لے کر تنہا جاؤں گا اکیلا۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، رب اشرح لی صدری، پہلے ترجمہ سمجھ لو، اے میرے پروردگار۔ کتنی پیارا انداز خطاب ہے، اے میرے پروردگار، اشرح لی صدری، میرے لیے میرا سینہ کھول دیجئے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور جو کام آپ نے میرے حوالے کیا ہے اس کو میرے لیے آسان فرما دیجیے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کے اندر جو گرہ پڑی ہوئی ہے، جو رکاوٹ ہے، اس کو کھول دیجیے، اس کو دور کر دیجیے۔ یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں۔ واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے گھر والوں میں سے ایک میرا وزیر بھی مجھے دے دیجیے، میرا معاون۔ واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے میری طاقت کو بڑھا دیجئے۔ واشرکہ فی امری، اور ان کو میرے معاملے میں میرا بھی شریک بنا دیجئے، کہ جس طرح میں آپ کا پیغمبر ہوں، آپ نے مجھے پیغمبر بنایا، تو اس کو بھی پیغمبر بنا دیجئے، تاکہ ہم دونوں مل کے کیا کریں، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ اب یہ عجیب بات دیکھو کہ مشن جو سونپا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ فرعون کے پاس جانا، اس کو دعوت دینا، اس کی اصلاح کی فکر کرنا، یہ ہے نا؟ اسی کے لیے ساری دعائیں ہو رہی ہیں، اسی کے لیے ہارون علیہ السلام کی معیت مانگی کہ تاکہ وہ میرے مدد کریں۔ لیکن مدد کرنے کے بعد کیا مانگ رہے ہیں؟ کیا ہوگا؟ کیا جب آپ میرا بھائی کو میرا وزیر بنا دیں گے، اس سے مجھے تقویت عطا فرما دیں گے، میرے معاملات میں وہ شریک ہو جائے گا، تو کیا ہوگا؟ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ ہماری آخری منزل یہ ہے کہ ہم آپ کی کثرت سے تسبیح کریں اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں، اور یہ بات ہر وقت پیش نظر رکھیں کہ انک کنت بنا بصیرا، کہ آپ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ ورنہ سیدھی سی بات یہ کہنی چاہیے نا کہ آپ میرا سینہ کھولیے، میری زبان کے اوپر طاقت دیجئے، میرا بھائی کو میرا
मुआविन बना दीजिए ताकि हम जाकर मुअस्सिर अंदाज में फिरौन को दावत दे सकें। इसी के लिए तो हो रहा ना सारा काम, लेकिन उसका जिक्र नहीं, बल्कि क्या कई नुसब्बिहका कसीरम व नज़कुरका कसीरम। बतलाना ये मकसूद है कि चाहे फिरौन को दावत दी जा रही हो, चाहे तबलीग के लिए आदमी जा रहा हो, चाहे किसी भी तालीम के लिए जा रहा हो, वो बजाते खुद मकसूद नहीं। न तालीम बजाते खुद मकसूद, न तबलीग बजाते खुद मकसूद, न बादशाह की इस्लाह बजाते खुद मकसूद। मकसूद असली ये है कि हम आपकी तस्बीह और आपका जिक्र कसरत से करें, यानी आपके साथ हमारा ताल्लुक मजबूत हो जाए कि चलते फिरते उठते बैठते चाहे कुछ कर रहे हो, चाहे फिरौन की इस्लाह कर रहे हो, चाहे उसका अपने बनी इस्राइल का दिफा कर रहे हो, चाहे हम अपने आपस में दोनों भाई मिलकर अजीब मिशन के ऊपर रवाना हो रहे हो, लेकिन हमारा मकसूद असली ये है कि आपके साथ हमारा ताल्लुक इतना मजबूत हो जाए कि चलते फिरते उठते बैठते हर आन हम आपका कसरत से तस्बीह करें और कसरत से आपका जिक्र करें। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ज़बान से कहलवाया। हमारे लिए सबक ये है इसमें कि हम बाद औक़ात रास्ते को मकसूद बना लेते हैं, रास्ते को मकसूद बना लेते हैं। इल्म हासिल करना फर्ज है, लेकिन बजाते खुद मकसूद नहीं। मकसूद यह है कि उसके इल्म हासिल होने के बाद आदमी अमल करे उसका। तबलीग किसी को दीन का पैगाम पहुंचाना या तदरीस बहुत अच्छा काम है, सवाब का काम है, लेकिन बजाते खुद मकसूद नहीं। मकसूद यह है कि उसके जरिए हमारा ताल्लुक भी अल्लाह से मजबूत हो, और जिसको हम तबलीग कर रहे हैं, जिसको हम पढ़ा रहे हैं, उसका ताल्लुक भी अल्लाह से मजबूत हो। जिहाद कर रहे हैं तो जिहाद यानी लड़ाई अपनी जात में मकसूद नहीं। मकसूद यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की इताअत में अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो, और तैयार होने के बाद अल्लाह ताला के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत हो। यानी जब जिहाद के मैदान में हो और मौत का आंखों के सामने नजर आ रही हो, तो उस वक्त भी क्या कहें कि गदन नल्कल अहिब्बा मुहम्मदन व सहबा। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिहाद के अंदर, हजरत बिलाल मौज़िन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब जिहाद के अंदर एक ऐसा मौका आया कि जहां जान देने की बिल्कुल आंखों के सामने था कि बस हम जान जाएगी, तो क्या जुमला ज़बान पर आता है, गदन नल्कल अहिब्बा मुहम्मदन व सहबा। बस मजा आ गया, कल हमारी मुलाकात होगी अपने दोस्तों से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपने हुजूर के असहाब से। तो जो मकसूद असली है कि अल्लाह तबारक व तआला की के साथ ताल्लुक और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत, उसकी तरफ ध्यान। तो ये चीज जो है ना, ये हमारी, चाहे हम किसी भी दीन के किसी शोबे में काम करें, तालीम में हो, तबलीग में हो, दावत में हो, सियासत में हो, कहीं भी हो, लेकिन मकसूद असली क्या है? कई नुसब्बिहका कसीरा व नज़कुरका कसीरा इन्नका